کس طرح مولوی صاحب کہتے ہیں یہ بڑھ جاتا ہے. اگر دوسرے دن سارا چور ہی لے کے چلا جائے تو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ بڑھنے اور گھٹنے کی کوئی اور بھی تفسیر ہو سکتی ہے. ہاں؟ اس کو مال یعنی یہ سمجھ آتا ہے کہ میں نے کل اتنے پیسے چھوڑے تھے آج اتنے بنا کے چھوڑنے ہیں. اس سوچ نے تو اس کو اندھا کر دیا ہوتا ہے. اس کو نہ باپ یاد آتا ہے. اکثر دولت مندوں کے باپوں کو آپ دیکھتے ہیں نیگلیکٹ ہوتے ہیں. جن بیچاروں کی دولت انہوں نے قبضے میں کر لی ہوتی ہے وہ بیچارہ چارپائی پر پڑا ہوا ہے. بہو کے رحم و کرم پر ہے کہ اگر کھانا پکا اس بیچارے کو بھی دے دیا ہے. نہیں تو پہلی سزا اس کے لیے بھی یہی ہے کہ تم نے یہ دولت اکٹھی کر کے ان کے حوالے کی, ایک پیسہ بھی راہ خدا میں تم نے نہیں خرچ کیا, نہ کہیں کسی بیوہ کو دیا, نہ کسی یتیم کو دیا, نہ کسی ثناخان کو دیا, نہ کسی نعت خان کو دیا, نہ کسی عالم کو دیا, نہ کسی بزرگ کو دیا, نہ کسی کی خدمت کی. یہ جوڑ جاڑ کے سارا اکٹھا کر کے رکھا. اس کا انجام یہی ہے جو تو بھگت رہا ہے. اب جناب دولت مندوں کا موضوع کیا ہے, یہ اگر پچھلا ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کروں, ایک منٹ وہ ایک دو جملے اس کے سن لے. یعنی دولت مندوں کا موضوع ہے نبی کا انکار. آج بھی جو نبی کریم علیہ السلام کا انکار کرنے والی قوم ہے, سب سے زیادہ امیر حکومت وہی ہے جو نبی پاک کی عظمت کا انکار کرتی ہے. اتنا پیسہ جو نبی پاک کی عظمت کے انکار پر خرچ ہوا ہے, اگر مکھی کو بھی کھلایا جاتا ہاتھی بن جاتی. لیکن یہ ایسا منحوس قسم کا مذہب ہے. ایک بڑا دلچسپ بات یاد آئی ہے. ایک مرتبہ کوئی کہنے لگا کہ جناب یزید کی کتنی جماعت تھی تو اس کا کوئی بندہ نظر نہیں آتا. حسن حسین دو بھائی تھے, ان کی اولاد ساری دنیا بھر گئی اس سے. تو جو آدمی دیہاتی تھا اس کو ایک بات سمجھ آئی. انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ بکریاں بچے زیادہ دیتی کہ کتیا زیادہ دیتی ہے؟ انہوں نے کہا کتیا کے 12 13 بچے ہوتے ہیں. کہا کتنے عرصے کے بعد سوچ جاتی؟ کوئی 2 مہینے کے بعد. کہا بکری کا 6 مہینے کے بعد. یہ بچہ دینے میں بھی دیر لگاتی ہے, دیتے بھی تھوڑی ہے, لیکن ریوڑ کتوں کے بکریوں کے ہیں. انہوں نے کہا ذرا سوچ کے بتلا, جب وہ بچے بھی زیادہ دیتی ہیں اور بچوں کو جنم بھی جلدی دیتی ہیں, پھر ان کے ریوڑ نہیں ہیں. کہا یار تم ہے 10-60. اس کا ماڑی سمجھائے کہ رام مالا کہ اللہ ترقی نہیں دیتا. برکت والوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. یہ پیچھے سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے نا نبیوں کو ماننے اور نہ ماننے کا, اس میں 1-2 جملے ریکارڈ کے طور پر آپ سماعت فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا حبیب اللہ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی ہسٹری ریکارڈ کیا قرآن مجید نے. قرآن مجید نے کہا کہ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین, ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نئی سنگتیں پیدا فرمائیں. یعنی جو پوری انسانی دنیا میں پانی میں غرق ہو گئی, وہ چند آدمی جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بچے. اس کے بعد آدمی سوچ کرتا ہے یہ آدمی کہاں سے آئے ہوں گے. کہ جس خدا نے پہلے پیدا کی تھی اسی خدا نے بعد میں پیدا بندوبست کر لیا. اس کے بعد ہم نے بہت ساری سنگتیں پیدا فرمائیں اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجا. وہ کون؟ حضرت ہود علیہ السلام. شمالی یمن کا شمالی حصہ, اس کا نام ہے احقاف. احقاف کے علاقے میں قوم عاد آباد تھی. یہ آبادی اگر جینیالوجی, اینتھروپولوجی, اینتھولوجی, کاسمولوجی ان تینوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ عراق کے اندر وہ طوفان آنے کے بعد سب سے پہلی انسانی آبادی جس نے ترقی کی ہے وہ علاقہ احقاف کا ہے. احقاف کا, اس میں حضرت ہود علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بھیجا. اب قرآن مجید ان کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہے. کہتا ہے وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلنا يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. قرآن مجید نے کہا ہم نے بعد میں جو سنگتیں پیدا فرمائی ہیں ان میں ہود علیہ السلام کو بھی اپنی قوم عاد کی طرف بھیجا.
لیکن اس جگہ قرآن مجید کا انداز بیاں آپ اگر اس کو لیگل پروجیکٹر پہ چڑھا کے مطالعہ کریں مزہ ہی آ جائے. آپ جانے کہ دنیا بھر کے دانشوروں کا قانونی دانشور بینے سے آ کے دم توڑ جاتا ہے. کیا خوبصورت بیان ہے. وقال الملأ من قوم الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ واطرافناہم. کا اس کی قوم کے ان لوگوں نے کہا، جو کہا ہے وہ بعد میں آئے گا کیا کہا، لیکن وہ کون سی قوم تھی؟ کفروا، جو کافر ہوئے، پہلے ان کی شان بے ایمانی کی ہے. وکذبوا بلقاء الآخرۃ، دوسرا قیامت کے منکر تھے. جس کی کنسپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں نا، کنسپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی، یہ یقین ہونا کہ میں مالک حقیقی کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا اور میرا مالک مجھ سے پوچھے گا. وہاں کوئی جھوٹا موٹا بہانہ فیبریکیٹ نہیں کیا جا سکے گا، سچی بات کرنی پڑے گی. اور کوئی بات میں چھپانا چاہوں گا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تلفظ جو زبان سے کیا ہے ساتھ اس کا ریکارڈ موجود ہوگا. ان علیکم الحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ کاغذاتی ڈاکومنٹری پروف موجود ہے، اس نے یہ بات کی ہے. وجاءت کل نفس مع سائق و شہید. ہر آدمی جب پیش ہوگا ایک بلا کے ہرکارا جو عدالت کا، چل جلدی کر دیر ہو رہی ہے، اور گواہی دینے والا بھی ساتھ ہوگا، کرامن کاتبین بھی ہوں گے. اب وہ کہ نہیں میں نے یوں نہیں کہا تھا، میں یہ کہا تھا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. یہ عدالتی سسٹم میں نقشہ موقع واردات بھی پیش ہونا ضروری ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کریں یہ اکرنس جو ہوئی ہے کیا یہ لیگلی پاسبل ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی لیڈ کی کسی یونیورسٹی کے دروازے پر کھڑا ہے، گولی مارنے والے کے ذمہ لگاتے ہیں کہ یہ جناب یہ لیڈ کا جو سائن فلاں جگہ جاتا ہے جہاں ٹریفک لائٹیں 4-5 اکٹھی ہیں، جہاں سے لیڈ روڈ الگ مڑتی ہے، یہاں سے کھڑے ہو کر اسے گولی ماری ہے ریوالور کی. اب دیکھنا ہوگا کہ اگر یہاں کھڑے ہو کر ریوالور کی گولی ماری جائے تو یہ لیڈ کسی یونیورسٹی کے سامنے کھڑے ہونے والے کو لگ بھی سکتی ہے کہ نہیں. نقشہ موقع واردات جب پیش ہوگا کیس اڑ جائے گا. فلاں نے فلاں کو گولی ماری، کس چیز کی ماری ہے؟ اس کے پاس گن تھی، لیکن ماری کہاں ہے؟ کہاں کہ وہ ونہار کے علاقے میں کھڑا تھا، مری والے پہاڑ پر کوئی آدمی تھا جس نے گولی ماری. تو ونہار کے علاقے میں اور اس علاقے میں کوئی 70-80 میل کا فاصلہ ہے، یہاں سے وہ گولی وہاں لگی کیسے ہے؟ نقشہ موقع واردات اس لیے ضروری ہوتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین بول بول کے کہے گی کہ اس بے ایمان نے یہ کام کیا ہے، میں موجود ہوں. یہ نقشہ موقع واردات بول رہا ہے. اور کسی بھی جوڈیشری میں نقشہ موقع واردات بولنے کا عادی نہیں ہے، لیکن قیامت کے میدان میں بولنے کا عادی. قرآن کہتا ہے کہ نبی کے بارے میں گستاخی کی بات بعد میں کی ہے. پہلے کہا اس کی قوم کے کافروں نے جو قیامت کے منکر تھے، وہ اطرفناہم فی الحیات الدنیا، اور ہم نے ان کو مالی طور پر خوشحال بنایا تھا. یہ 3 چیزیں اکٹھی ہوئیں، کفر کا اکٹھا ہونا 1، قیامت کا منکر ہونا 2، مال دولت کا فراوانی ہونا 3. اس کے بعد کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلنا، یہ تو ہمارے جیسا بندہ ہے. پتہ ہے پہلے یہ 3 کوالیفیکیشن کیوں لگائی ہیں؟ فإن ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ لہ. یہ بیضاوی کی عبارت ہے. جس وقت کسی کی کوالٹی پہلے ذکر کی جائے تو فعل کا بعد میں ذکر کیا جائے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کوالٹی کو اس فعل کے اندر دخل ہے. یعنی نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے کی بیماری یہ غریبوں کو لگتی ہی نہیں ہے. پہلے کفر آتا ہے، قیامت کا منکر ہوتا ہے، اور بال و دولت کے پھنکار ہوتی ہے، اس وقت آدمی کو یہ نشہ آتا ہے کہ نبی میرے جیسا ہے. سمجھ آئیے؟ تو آج جن جن کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے پوری دنیا کے دولت مند ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے منکروں کی دولت جہاں سے آ رہی ہے، دنیا کا امیر ترین ملک ہے. ایک دنیا میں بتاؤ جو سنیت کے نام سے 5 پیسے دیتا ہو. سنی تو خوش نصیب ہے، لوگ اپنا ایمان بیچ کے دین کا نام لے رہے ہیں. تو اپنے جان اور مال بیچ کے دین کے جھنڈے کو بلند کر رہا ہے.